ابلیس، جسے شیطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام میں شیطانوں کا سردار ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اس نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے اطاعت کی۔ ابلیس اور اس کے خاندان کو آگ سے پیدا کیا گیا اور انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ یہ فرق ان وجوہات میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے ابلیس خود کو انسانوں سے برتر محسوس کرتا تھا۔ وہ انسانوں سے حسد بھی کرتا تھا کیونکہ اللہ نے انہیں زمین پر اپنے نائب کے طور پر منتخب کیا۔ اللہ کا حکم نہ ماننے پر اسے آسمان سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے آدم اور اس کی اولاد سے بدلہ لینے کا عہد کیا۔ علماء کا خیال ہے کہ ابلیس کے 5 سے زیادہ بچے ہیں اور اس کا خاندان کافی بڑا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کے بچے افزائش نسل کر سکتے ہیں اور وہ انڈے دے کر ایسا کرتے ہیں۔ ابلیس اور اس کا خاندان ایک پوشیدہ دنیا میں رہتے ہیں جسے غیبی دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ انسانی دنیا کا سفر کر کے انسانوں کو گمراہ کرنے اور گناہ کی طرف راغب کرنے آتے ہیں۔ شیطان اور اس کے خاندان کے پاس مختلف اختیارات ہیں۔ وہ شکل بدل سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں اور دلوں میں وسوسے اور وہم ڈال سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کے خیالات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کی نسل میں وہ کون تھا جو باغی نکلا؟ اس نے اپنے خاندان سے بغاوت کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور اللہ سے سچی توبہ کی۔ یہ کہانی ہما ایک جن کی ہے۔ وہ عزازیل کا بیٹا اور ابلیس کا پوتا تھا۔ اس کی پرورش اس طرح سے کی گئی تھی کہ انسانوں جنوں سے کمتر ہوتے ہیں اور وہ کمزور اور احمق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ وہاں ہما ایک بوڑھے آدمی کے بھیس میں کھڑا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہما کو جن کے طور پر پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی عمر کا پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں صدیوں سے زندہ ہوں اور بہت سے گناہ کر چکا ہوں۔ میں جنوں کے اس گروہ میں بھی تھا جس نے حسد کی وجہ سے آدم کے بیٹے حابیل کو قتل کیا۔ میں لوگوں کا کھانا چرا کر گزارا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر بہت سے گناہ کرتا رہا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے تو بہت برے کام کیے ہیں۔ حماد نے کہا، اے پیغمبر، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں تو آپ کی رہنمائی حاصل کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کا پیغام سنتا رہا ہوں اور آپ کی تعلیمات کی طرف راغب ہوا ہوں۔ مجھے صدیوں سے بہت سے مختلف نبیوں سے ملنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ ہر نبی نے مجھے اسلام اور عمومی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا اور قیمتی سکھایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں ایک طویل عرصے تک قیام بھی کیا۔ میں نے ان کے ہاتھوں توبہ بھی کی۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیں اور مجھ سے بدگمان مت ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا اور اب میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچانے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عیسیٰ، آپ پر سلام ہو، اور اے ہما، پیغام پہنچانے کا بہت شکریہ، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ حماد نے کہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گناہوں اور غلطیوں سے بہت شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر ہما زاروں قطار رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو وہ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمہ کے کہنے پر قرآن کی کچھ صورتوں کی تلاوت کی۔ حمہ نے سچی توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حمہ، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو تو تم مجھ سے ملنے آ جانا۔ کہا جاتا ہے کہ حمہ کو اس دن کے بعد کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حمہ فوت ہو گیا ہے اور جنت میں ہے۔